الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت سے ہم سورہ انفال کو کمپلیٹ کر سکیں. کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی توجہ رہی تو مجھے امید ہے کہ آج ہم انشاءاللہ سورہ انفال کو کمپلیٹ کر سکیں گے. ایک دفعہ پھر یہ بات ذہن میں رکھیں سبق شروع کرنے سے پہلے کہ یہ سورہ انفال جو ہے یہ غزوہ بدر پہ تبصرہ ہے، اور غزوہ بدر کے جو حالات ہیں وہ ایمرجنسی کے حالات ہیں، وہ نارمل حالات نہیں تھے. تو جتنے بھی احکام ہیں، جو باتیں بھی یہاں ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ایمرجنسی کے حالات تھے، اور ایمرجنسی کے اندر اللہ رب العالمین نے سچویشن کو نبٹنے کے لیے، سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں. بیک گراؤنڈ کو بندہ سمجھ لے تو بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، ہرگز یہ نہ سوچیں. یہ یحسبن کا جو لفظ ہے میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حساب سے بنا ہوا ہے. حساب لگانا، سوچنا، سمجھنا، اندازہ لگانا، خیال کرنا. ٹھیک ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ، بالکل یہ خیال بھی نہ کریں، یہ سوچیں بھی نہ. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو کافر لوگ یہ خیال بھی نہ کریں سبقوا، کہ وہ جیت گئے، سبقت لے گئے. یہ لفظ سبقت لے جانا سے نکلا ہے، سبقوا، کہ وہ جیت گئے، وہ بازی لے گئے. یہ تو خیال بھی نہ لائیں دل میں کافر لوگ کہ وہ بازی لے گئے. انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ رب العالمین کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین سے جیت نہیں سکتے، اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے. یعنی ان کا مقابلہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. براہ راست انہوں نے اللہ کے دین کو ریجیکٹ کیا ہے، اللہ کے حکم کو ریفیوز کیا ہے، اللہ کے نبی کا مقابلہ کیا ہے. تو ظاہر بات ہے ان کا مقابلہ جب اللہ سے ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو وہ زیر نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اگلا حکم اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دیا ہے، اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ سب کی پوری توجہ چاہیے. اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اللہ فرماتے ہیں تیار کرو، تیار رکھو. اعدوا، تیار کر کے رکھو، تیار کرو. لہم، ان کے لیے، ان کے مقابلے میں. مستطاعتم، جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہو، جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو. من قوتن، اپنی قوت کو.
جتنی بھی قوت تم تیار کر سکتے ہو ان کے مقابلے میں اس کو تیار کرو، جتنی قوت تیار کرنے میں تمہاری استطاعت ہے ان کے مقابلے میں اس کو تیار کرو۔ اور دوسری بات فرمائی وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھنے کے لیے بھی جتنی تیاری کر سکتے ہو وہ تیاری کرو۔ یہ ربط کا معنی ہوتا ہے نا باندھنا، جوڑنا، اور اسی سے ہے رباط الخیل، گھوڑے کو تیار کرنا۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جس حد تک تم گھوڑے تیار کر سکتے ہو وہ بھی تیار رکھو، اور جس حد تک تم قوت تیار کر سکتے ہو وہ بھی تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس تیاری کے ذریعے سے تم ڈراؤ گے، روب طاری کرو گے، ہیبت طاری کرو گے، کس کے اوپر؟ عدو اللہ، نمبر 1 اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں پر جو تمہارے دشمن ہیں۔ تو اس تیاری کے ذریعے سے تم ہیبت طاری کرو، روب طاری کرو اللہ کے دشمنوں پر بھی اور اپنے دشمنوں پر بھی۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ کچھ اور دشمن بھی ہیں۔ آخرین کا معنی ہوتا ہے کچھ دوسرے، من دونہم ان کے علاوہ کچھ اور بھی دشمن ہیں، ان پر بھی تمہارا روب طاری ہو جائے گا۔ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، لیکن اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور اس تیاری کے لیے ظاہر بات ہے دعائیں کرنے سے یہ تیاری نہیں ہوتی۔ جس تیاری کا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ بندہ بیٹھ کے دعائیں کرتا رہے، تو اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم خرچ کرو گے جو کوئی چیز بھی اللہ کے راستے میں، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی، من شیء کا معنی یہ ہے تھوڑی سی کوئی چیز بھی تم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے، یوفی الیکم، پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اس کا پورا اجر اور ریوارڈ تمہیں اس کا ملے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارا کوئی نقصان، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی کمی وہ نہیں کی جائے گی۔ اب یہ آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا، اس کے اندر جو چند پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے فرمائی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم قوت تیار کر سکتے ہو ان کے مقابلے میں وہ تیار کرو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو لفظ ہے نا من قوہ، تو اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، قوت کو بڑھانے کے لیے جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ اس قوت کو سمجھ لیں پہلے کہ قوت جو ہوتی ہے نا ہر زمانے کی وہ مختلف ہوتی ہے، ہر زمانے کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر زمانے کی اپنی قوت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی زمانے میں تلواریں ہوتی تھی جنگ کے لیے، تیر ہوتے تھے جنگ کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جنگ ہوتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب زمانہ آگے بڑھتا ہے تو یہ جو قوت ہے نا اس کا سٹائل بدل جاتا ہے، اس کی شکل اور شیپ چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس میں فزیکل فٹنس بھی شامل ہے، جسمانی جو ہے نا قوت وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی مسلمانوں کو بیمار اور لیزی اور جو ہے نا وہ ان ویل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرنے کا تقاضا ہے کہ تم صحت مند بھی ہو دوسروں سے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو فزیکل فٹنس ہے اس کے اندر بھی ہم دوسروں سے سست ہیں، بلکہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تن آسانیاں آ گئی ہیں، عیاشی آ گئی ہے۔ تو یہ جو صحت کے مسائل ہیں یہ اللہ رب العالمین کے حکم ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو کچھ بھی تم طاقت جمع کر سکتے ہو جمع کرو۔ اس میں فزیکل فٹنس بھی شامل ہے اور فائنانشل فٹنس بھی شامل ہے، مال و دولت کے حساب سے بھی شامل ہے، اور مٹیریل کے حساب سے جو قوت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہر زمانے میں یہ جو قوت ہے اس کا سٹائل بدلتا رہتا ہے۔ دیکھیں سائنس بھی ایک قوت ہے، سائنس ایک قوت ہے۔ آج اگر امت سائنسی میدان میں پیچھے رہ جائے گی تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کی خلاف ورزی کرے گی، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اجتماعی طور پر آج کے زمانے میں سخت نافرمانی ہو رہی ہے۔
تو قوت جو ہے نا وہ سائنسی میدان میں بھی، سائنس بھی ایک قوت ہے، پھر اس کے بعد تعلیم بھی قوت ہے، ٹھیک ہے، دلائل کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دشمن سے ہر لحاظ سے تمہاری جو قوت ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ تو دلائل کے میدان میں بھی تمہارے پاس لوگ موجود اور تیار ہونے چاہیے۔ یہ جو لینگویج کا سیکھنا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک مقابلہ اور میدان ہے، ٹھیک ہے۔ پی ایچ ڈی بھی تمہارے پاس ان سے بہتر اور زیادہ ہونے چاہیے، انجینئر بھی تمہارے پاس ان سے بہتر اور زیادہ ہونے چاہیے، میڈیا بھی تمہارا ان سے بہتر اور اچھا ہونا چاہیے، ایجادات بھی تمہارے پاس ان سے بہتر اور اچھی ہونی چاہیے۔ یہ اس زمانے کی قوتیں ہیں، یہ اس زمانے کی قوتیں ہیں۔ تعلیم، ٹھیک ہے، روزگار، صحت، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، میڈیا، ٹھیک ہے، انوینشن، ایجادات، اللہ رب العالمین نے ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ویری کمپریہنسو ہے، اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قرآن کا حصہ ہے نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ بتاتا ہے کہ جو ریزروڈ آرمی ہے، ریزروڈ آرمی، اس کا جو کانسیپٹ ہے قرآن نے پیش کیا ہے، اپنی قوت تیار رکھو۔ اب وہ زمانہ تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ دشمن جنگ کا اعلان کر دو اور پھر تم بھرتیاں کھول دو، لوگوں کو رضاکاروں کو بلانا شروع کر دو کہ آؤ جنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ان ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے جنگ کریں گے؟ تو اس زمانے میں آپ کو ٹرینڈ لوگ ہر وقت تیار رکھنے پڑیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار رکھو اپنی قوت کو۔ تو جو ریزروڈ آرمی ہوتی ہے اس کا کانسیپٹ پیش کیا ہے قرآن نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، دارمی کے اندر موجود ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی جہاد کی قسمیں بیان کی ہیں نا، تو زبان کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو خطیب ہیں، ٹھیک ہے، جو ادیب ہیں، جو رائٹر ہیں، جو بولنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، تو ایجوکیشن کے میدان میں بھی، فائنانس کے میدان میں بھی، اور اپنی جانوں کے میدان میں بھی تم تیاری اپنی رکھو۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ قوم کیسے بنتی ہے۔ یہ میں سوال جو ہے نا، یہ آپ کے لیے خاص سوال ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ قوم کیسے بنتی ہے۔ تو صبح اٹھے اور کھایا پھر سو گئے، پھر اٹھے پھر کھایا پھر سو گئے، تو ایسے نہیں قومیں بنتی، قوم ایسے نہیں بن سکتی۔ اجتماعی طور پر اس وقت میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ملک کی، کسی علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اجتماعی طور پر اس وقت پوری امت اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور سخت خلاف ورزی کر رہی ہے، اور کسی ایک میدان میں نہیں، ہر میدان میں کر رہی ہے۔ ٹی وی پہ ایک پروگرام کا جو ہے نا وہ ایڈ چلتی ہے، ایک ٹاک شو ہے، اس کی ایڈ چلتی ہے، مجھے اس سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو ایک بات کہی جاتی ہے نا، تو اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آج کل ہم جو موجد ہے وہ تیار نہیں کر رہے، موجد جو ہوتے ہیں نا کسی چیز کے، ہم وہ نہیں تیار کر رہے، ہم مجاور تیار کر رہے ہیں۔ جس قوم نے موجد تیار کرنے تھے وہ قوم مجاور تیار کر رہی ہے، تو قوم پھر کیسے بنے گی؟ آج کل کے زمانے کا گھوڑا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ، گھوڑے بھی تیار رکھو، یہ ٹینک ہو، یہ میزائل، یہ آج کے زمانے کا گھوڑا ہے، تو چیزیں تیار رکھو، ریڈی ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دشمن کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، روب ڈالو، ہیبت طاری کر دو اللہ کے دشمن پر بھی اور اپنے دشمن پر بھی۔ یہ ہوتا ہے ڈکلیئرڈ اینیمیز، جو کلیئر اور سامنے دشمن ہوتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، ان کے علاوہ کچھ اور بھی دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں انڈکلیئرڈ اینیمیز، چھپے دشمن جو ہوتے ہیں۔ تو یہ دشمن کی 2 قسمیں اللہ نے بیان فرمائی۔ تو مومن کی فراست ایسی ہوتی ہے، اس کی تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ جو چھپے دشمن ہوتے ہیں ان کو بھی روب طاری رہے، اور جو ڈکلیئرڈ اینیمیز ہوتے ہیں ان پہ بھی روب طاری رہے۔ لوگ تمہیں نرم چارہ نہ سمجھیں، وہ حدیث کے مطابق جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت آئے گا، یعنی
تمہاری دلچسپی کے میدان بدل جائیں گے نا، تمہاری دلچسپی کے میدان بدل جائیں گے، تمہاری تیاری کے میدان بدل جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا تم پہ ایسے چڑھ دوڑے گی جیسے جانور چارے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، بھوکے جانور جب جیسے چارے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا ویسے۔ تو آپ نے پھر سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تعداد تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہاری دلچسپی کے میدان بدل جائیں گے، موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی اور زندگی سے تمہیں محبت ہو جائے گی، دنیا سے تمہیں پیار ہو جائے گا، دنیا کے پیچھے تم بھاگو گے، قربانی کا جذبہ تمہارے اندر ختم ہو جائے گا اور پھر لوگ تمہیں چارہ سمجھیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے نا یہ بہت خاص آیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ اس کا رویہ جو ہے نا وہ جارحانہ نہیں ہونا چاہیے ہر وقت، ٹھیک ہے، اس کا رویہ جو ہے نا وہ لڑاکو بڑاکو نہیں ہونا چاہیے، جھگڑالو رویہ نہیں ہونا چاہیے اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، جانحو کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، مائل ہو جانا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، سلامتی چاہیں، یعنی کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جنگ بندی چاہتے ہیں، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دشمن صلح کرنا چاہیں تو آپ صلح کریں، اور وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بعض کا تو ہوتا ہے نا خطرہ کہ پتہ نہیں یہ سنسیر بھی ہیں کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایک صلح کی بات کرتے ہیں تم 10 باتیں صلح کی کرو، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اگر وہ غلط بھی بات کر رہے ہیں، صلح کا نام لے کے دھوکہ بھی دینے کی کوشش کریں تو آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، لیکن صلح کو پسند کیا ہے اللہ، وہ صلح خیر، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صلح کے اندر بہتری ہوتی ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پہ اپنا بھروسہ رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ یہ ارادہ رکھتے ہوں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، یعنی جھوٹی موٹی صلح کریں گے اور آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، یقیناً آپ کے لیے اللہ کی مدد کافی ہے، اللہ کا ساتھ کافی ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ هو الذی، پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے 3 جو چیزیں یہاں بیان کی نا اپنی مدد کی، تو وہ تینوں ہی بڑی زبردست ہیں، اور وہ تینوں کام اللہ ہی کر سکتے ہیں، کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے پھر کیسے مدد کی، کیسے کافی ہوا آپ کے لیے؟ تو ثبوت کے طور پہ اللہ رب العالمین نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ هو الذی ایدک بنصرہ، یہ وہی اللہ ہے جس نے سب سے پہلے تو اپنی نصرت کے ساتھ آپ کو قوت عطا کی تھی۔ اللہ نے اپنی نصرت کے ساتھ آپ کی تائید کی، ایدہ کا معنی ہوتا ہے آپ کی تائید کی، ٹھیک ہے، آپ کی تائید کی، آپ کو قوت بخشی، ٹھیک ہے، آپ کی قوت میں اضافہ کیا، بے نصر ہی، اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ۔ تو پہلے نمبر پر تو اللہ نے اپنی مدد دی آپ کو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر سبحان اللہ اگلے لفظ دیکھیے وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ وہی اللہ ہے جس نے ان دیوانوں اور پروانوں کے ساتھ آپ کی مدد کی، جس کو آپ مومن کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے نام کے دیوانے ہیں، یہ جو آپ کے پروانے ہیں، جو آپ کے اشارے پہ مر مٹتے ہیں، تو یہ سارے جذبے ان کے اندر کس نے پیدا کیے؟ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں کی مدد کا انعام، اس کو انعام کے طور پہ ذکر کیا۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ صحابہ کی شان ہے جو اللہ نے پیش کی ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنی مدد بھیج کر، اپنی نصرت بھیج کر آپ کو قوت بخشی۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ وہی ہے جس نے مومنوں کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا اشارہ ہو جاتا تھا اور وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے سو بھی ہوتی تو آپ کے اشارے پہ قربان، تو یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے۔ اس طرح کے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو قربانی دینے والے ہوتے ہیں، جو سنسیئر ہوتے ہیں، یہ جو جماعت ہوتی ہے، یہ جو گروپ ہوتا ہے سنسیئر لوگوں کا، یہ اللہ رب العالمین کی خاص مدد ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہوتا ہے۔ یہ ابن الوقت جو ہوتے ہیں نا، ابن الوقت،
ٹھیک ہے، فائدہ اٹھانے والے وہ تو بہت ہوتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اصل تو سنسیئر اور مخلص لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر پھر ان کی تعریف کی ہے، اپنے انعام اور احسان کے طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ جو آپ کے دیوانے اور پروانے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کی خاص سپورٹ ہے، یہ اللہ کا خاص نام ہے آپ کے لیے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے مومنوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی ہے۔ اور تیسری اللہ پاک نے مدد کی جو ثبوت کے طور پہ بات پیش فرمائی نا، وہ یہ تھی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ الف الفت سے نکلا ہے، سورہ آل عمران میں اس لفظ کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، الفت کا معنی کیا ہوتا ہے، بہت پہلے وہ بات گزر چکی ہے، لہذا میں ایک دفعہ تازہ کرنے کے لیے آپ سے بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ الفا جو تالیف ہے نا، الفت، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا رنگ اختیار کر لینا، ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ جانا۔ تو سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی باڈی تو دو کی ہوتی ہے، دل ایک ہو جائیں جن کے، ٹھیک ہے نا، یک جان دو قالب جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الفت۔ اور اللہ رب العالمین جب الفت کا ذکر کیا نا، تو پھر خاص طور پہ جو الفت جہاں پہ ہوتی ہے اس جگہ کا بھی ذکر کیا، الفا بین قلوبہم، الفت دلوں کے اندر ہوتی ہے، یہ چہروں پہ اوپر سے جانے والی چیز نہیں ہے کہ چہروں پہ تو مسکراہٹ ہو، دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوں، ایسا نہیں۔ الفت جو ہوتی ہے نا، جو اخوت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، وہ دل کے اندر ہوتی ہے، دل کے اندر تک پہنچی ہوئی ہو، صرف زبان کی حد تک نہ ہو، صرف چہرے کے اوپر نہ ہو کہ بظاہر تو بندہ مسکرا کے ملتا ہے لیکن دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں۔ وہ جماعتیں جو مرضی کر لیں اور وہ امت جو مرضی کر لے، ایسے گروہ جو مرضی کر لیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے جن کے دل آپس میں پھٹے ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات جو اللہ نے کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، وہ اللہ بین قلوبہم، کہ اس نے آپ کے ساتھیوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، اس میں الفت پیدا کر دی، ایک دل کر دیا، ان کو یک جان کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الف بین قلوبہم، اور اگر آپ خرچ کر دیتے وہ سارا کچھ جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جو کچھ زمین کے اندر خزانے ہیں، وہ اگر ہم سارے آپ کو دے دیتے اور آپ سارے بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ہی ان کے دلوں کو آپس میں جوڑا، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی۔ تو یہ کام رب کے کرنے کا ہوتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یعنی اللہ رب العالمین جب اپنے نبی سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اگر ساری دنیا کی یعنی دولت کے ساتھ اگر آپ دلوں کو آپس میں جوڑنا چاہیں، اور دولت کی بنیاد پہ اگر آپ پارٹیاں بنانا چاہیں، اور دولت کی بنیاد پہ اگر آپ دوستیاں لگانا چاہیں، تو ان میں اخلاص نہیں ہوتا۔ دولت دلوں کو آپس میں نہیں جوڑتی، یہ مقصد دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، یہ خدا کی رحمت دلوں کو آپس میں جوڑتی ہے، یہ اللہ کام کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ بھی یہ کام نہیں کر سکتے، اگر آپ ساری دنیا کا خزانہ بھی خرچ کر دیں تو دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ ہی تھا جس نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، وہ سپریم ہے، اس کو ساری طاقتیں ہیں، اس سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے، اس کا ہر کام حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ تین نعمتیں یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تائید فرمائی تھی، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس کے ثبوت کے طور پہ یہ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ تو یہ جو اتفاق و اتحاد ہوتا ہے نا، دلوں کو آپس میں جوڑنا، یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہوتا ہے۔ یعنی اوس اور خزرج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے 2-3 سال پہلے جنگ بعاث ہوئی تھی ان میں آپس میں، ٹھیک ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے چند سال پہلے ہی۔ تو یہ تو صدیوں سے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ جس نے بھی سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد اوس اور خزرج آپس میں بھائی بن گئے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے، لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ اوس اور خزرج آپس میں بھائی بن جائیں۔ تو یہ دلوں کو آپس میں جوڑنا، یہ اللہ رب العالمین، دنیا حیران تھی اس بات پر، یہ اللہ رب العالمین کا خاص انعام ہے۔ دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں، آپس میں اخلاص اور محبت ہو، اللہ کا خاص انعام ہے۔ اور دل پھٹے ہوئے ہوں، اللہ کی یہ خاص سزا ہے، یہ اللہ کی خاص سزا ہے اگر دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں۔
ہر وقت اللہ رب، دیکھیں نا یہ کام انسان تو کر نہیں سکتا، دلوں کو آپس میں جوڑنا، یہ بندہ تو کر ہی نہیں سکتا، خود نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرما دیا آپ نہیں کر سکتے، تو یہ تو کرتا ہی اللہ ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت اتفاق و اتحاد کی دعائیں مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ رب العالمین سے درخواست کرنی چاہیے، اللہ دلوں کو جوڑے رکھنا، اللہ دلوں کو جوڑے رکھنا، اللہ دلوں کو آپس میں محبت فرمانا، اللہ دل آپس میں پھٹ نہ جائیں، رکھنے نہ پیدا ہو جائیں، دوریاں پیدا نہ ہو جائیں، تو ہر وقت اتفاق و اتحاد کی دعا امت کے اندر مانگنی چاہیے، تنظیموں اور جماعتوں کے اندر مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ جو ذمہ داران ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کاموں میں سے خاص کام ہے، جو ان کے وظیفے میں سے یہ خاص وظیفہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت التجائیں کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ جو یہ امت ہے، یہ میری جماعت ہے، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑے رکھنا۔ یہ جو دعا ہے اللہ رب العالمین سے، یہ ہر فرد کو مانگنی چاہیے، اور ذمہ داران کو بہت زیادہ مانگنی چاہیے کہ ان کی ٹیم آپس میں جڑی ہوئی ہو۔ اللہ دلوں کے اندر محبت آپ ہی پیدا کر سکتے ہیں، تو ہر وقت یہ دعا مانگیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو لڑانے والے لوگ ہوتے ہیں آپس میں، امت کو، گروہوں کو، جماعتوں کو آپس میں جو لڑاتے ہیں، تو وہ مجھے آپ یہ بتائیں وہ کس اللہ کی خدمت کرتے ہیں، وہ کس قرآن کی خدمت کرتے ہیں، وہ کس نبی کی خدمت کرتے ہیں، وہ کس دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارا نبی، ہمارا رب، وہ تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وہ تو اس کو سزا سمجھتا ہے، جو دلوں کو آپس میں توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو اس کو سزا سمجھتا ہے، وہ تو اس کو عذاب کہتا ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور جو لوگوں کو آپس میں توڑتے ہیں، اور وہ بھی دین کے نام پر، وہ کس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اور کس قرآن کو مانتے ہیں، اور کس دین پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی آپ کے لیے اللہ کی مدد کافی ہے، اور اس کے ساتھ پھر فرمایا ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کے لیے ان لوگوں کی مدد کافی ہے جنہوں نے آپ کی اتباع کی مومنوں میں سے۔ آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کی جماعت آپ کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو مخلص کارکن ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بار بار وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت اور صحابہ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو چنا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ آپ کا نام مصطفیٰ ہے نا، آپ کا نام مجتبیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، اور مجتبیٰ اور مصطفیٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کی ہر چیز چنی ہوئی تھی، آپ کی ہر چیز، آپ کا قبیلہ چنا ہوا، آپ کے ماں باپ چنے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کا نام چنا ہوا، آپ کے دودھ پلانے والیاں چنی ہوئی، آپ کو کھلانے والیاں چنی ہوئی، آپ کی بیویاں چنی ہوئی، آپ کے صحابی، آپ کے ساتھی چنے ہوئے، ہر کام آپ کا چنا ہوا تھا، اللہ رب العالمین کا سلیکٹڈ تھا، اللہ کا چوزن تھا۔ آپ مصطفیٰ اور مجتبیٰ تھے، تو صحابہ بھی اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے، وہ اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی اللہ کی مدد آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین آپ کے لیے کافی۔ اور اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی ترغیب دیں، ابھاریں۔ حرض کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، جوش دلانا، جذبہ پیدا کرنا۔ تو مومنوں کو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے ترغیب دیں، ان کو ابھاریں، ان کو جذبہ دلائیں، ان کو شوق دلائیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا۔ دیکھیں، ایک کام کی اہمیت کا ہی کسی کو نہ پتا ہو، اس کام کی قیمت کا ہی کسی کو نہ پتا ہو، تو اس کے لیے قربانی کون دے گا؟ جب قیمت کا پتہ چلتا ہے، قیمت کا، تو پھر بندہ اس کے لیے اٹھتا ہے، پھر اس کے لیے کام کرتا ہے، پھر اس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ تو قیمت کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ان کو بتائیں کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے، یہ جو قربانی وہ دے رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حرض المؤمنین علی القتال، یہ ذمہ داران کے سمجھنے والی بات ہے۔ جو بھی ٹاسک ہوتا ہے، جو بھی ٹارگٹ ہوتا ہے، ٹاسک ہوتا ہے، اس ٹاسک کے لیے اپنی ٹیم کو تیار کرنا، یہ ہے اصل کام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ لیڈر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبی ہیں اللہ کے، آپ قائد ہیں،
تو لیڈر اور قائد کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو، مومنوں کو ابھاریں، ان کو ترغیب دیں. یہ لڑائی کرنا کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں نہ ہوتا، بہت بڑا کلیجہ ہوتا ہے تو پھر بندہ دشمن کے سامنے جاتا ہے. اس کے لیے ان کو تیار کریں، ان کو جوش دلائیں، ان کو جذبہ دلائیں، اس کی قیمت ان کو بتائیں. اور جوش اور جذبہ دلانے کا ایک پھر طریقہ اللہ نے کیا بتایا، اس کا ایک طریقہ اللہ نے خود بیان فرمایا کہ ان کو ابھاریں، ترغیب دیں اور ان کو بتائیں اِن یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں تم میں سے 20 لوگ صبر کرنے والے، مضبوط ڈٹ جانے والے، 20 لوگ اگر جذبے والے ہوں نا تمہارے اندر، صبر کا معنی جذبہ ہے، صبر کا معنی ڈٹنا ہے، اگر تمہارے اندر 20 لوگ ہوں جذبے والے، اللہ فرماتے ہیں یغلبو 200، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر. یہ اللہ رب العالمین نے ان کو جذبہ دلانے کا طریقہ بیان کیا. اگر تم میں سے 20 لوگ ہوں نا، ساتھ شرط کیا ہے، وہ 20 ہوں، شرط یہ ہے صابرون ہوں، وہ جذبے والے، قربانی دینے والے، ڈٹنے والے ہوں. یغلبو 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. یعنی 1 اور 10 کی نسبت ہے. میں آیت ختم کر لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں 20 ہوں نا تو 200 پر غالب آئیں گے، یعنی 1 10 کے لیے کافی ہوگا. پھر فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے ہوں نا 100، یغلبو 1000 من الذین کفروا، تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے. 1000 جو کافر ہیں ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے 1000 ہوں نا تو تمہارا 100 ان کے لیے کافی ہوگا. کیوں اللہ نے فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ایسے قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتے. کیا مطلب سمجھ نہیں رکھتے؟ کافر پاگل ہیں. یفقہون کا معنی ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ تو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس زمانے میں کون سا کام ہے، وہ تو چاند پہ گھوم رہے ہیں، وہ تو سیاروں پہ گھوم رہے ہیں، پوری سپیس ان کے قبضے میں ہے، وہ تو ایک جگہ پہ بیٹھ کر پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، سارا دماغ تو ہے ان کے پاس. لیکن اللہ کہہ رہا ہے قوم لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ زندگی کے مقصد کو نہیں جانتے، وہ اس پرپز کو نہیں سمجھتے جو تمہارے پاس پرپز ہے. جو مقصد تم سمجھتے ہو وہ مقصد وہ نہیں سمجھتے. وہ تو لڑنے آئے ہیں دنیا کے لیے، وہ تو میں بھی چند ٹکوں کے لیے، وہ ہو سکتا ہے نیم اور فیم کے لیے لڑنے آئے ہوں. ان کے سامنے تو کوئی پرپز نہیں ہے، وہ تو زندگی کو جانتے نہیں زندگی ہوتی کیا ہے. لیکن آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں جو وہ نہیں جانتے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. جب کسی کے پاس مقصد ہوتا ہے نا، جب کسی کے ان کو، جس بندے کو یہ پتا ہونا کہ جو میرا مقصد ہے وہ میری زندگی سے بہت قیمتی ہے، تو بندہ مقصد کی پرواہ کرتا ہے، زندگی کی پرواہ نہیں کرتا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو پتا ہو نا میرا مقصد میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے تو زندگی کی بندہ پرواہ نہیں کرتا. لیکن یہ چیز ان کے اندر نہیں ہے. جنگیں جو ہوتی ہیں، جنگیں یہ کس کی بیس پہ لڑی جاتی ہیں؟ یہ جذبے کی بیس پہ لڑی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر 100 بندہ ہو نا جن کو یہ پتا ہو کہ میری زندگی میرے مقصد پہ قربان ہو جائے تو یہ میری زندگی کی قیمت لگ جائے گی، میرا مقصد قیمتی ہے، میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں میرے مقصد کے نزدیک. تو یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا، یہ مقصد کی جو سمجھ ہوتی ہے، وہ ایک بندے کے اندر 10 لوگوں سے لڑنے کی پاور پیدا کر دیتا ہے. یہ ہے جو اللہ نے بیان کیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ اس کو نہیں سمجھتے، وہ اس کو نہیں جانتے جو اللہ رب العالمین نے سمجھ اور قیمت تمہیں عطا کی ہے. یہ جو جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو جذبہ ہے ایک بندے کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتا ہے جو 10 بندوں کے برابر بھی نہیں ہوتی. ایک بندہ 10 کے لیے کافی ہوتا ہے. جذبے لڑتے ہیں، اصل میں جذبے لڑتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات یہاں ارشاد فرمائی. لیکن جس کو اپنی مقصد کی قیمت کا پتہ ہی نہ ہو، وہ تو کھے اور مٹی ہوتا ہے، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، وہ تو بالکل، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو مقصد کا پتہ ہوتا ہے، مقصد کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے، تو اس ایک بندے کے اندر 10 لوگوں کی قوت آ جاتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا 100 ہوں گے تو 1000 کے لیے کافی ہوں گے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی سمجھ لیں، اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے مومنین سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم 100 ہو نا اور تمہارے مقابلے میں 1000 ہو تو پھر بھی تمہیں بہانہ نہیں کرنا چاہیے.
پھر بھی تمہیں بہانہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم 100 بھی 1000 کے لیے کافی ہوگے، تمہارا کوئی بہانہ پھر قابل قبول نہیں ہے کہ ہم تھوڑے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں ابھی تمہاری جماعت نئی نئی ہے، ابھی تمہارا کام نیا نیا ہے، ابھی بہت سے لوگ اس مقصد کی قیمت کو نہیں سمجھتے، ابھی ٹریننگ جاری ہے۔ یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی نا، غزوہ بدر۔ اللہ رب العالمین نے کیونکہ جب نیا نیا کام ہوتا ہے، لوگ تربیت اور ٹریننگ سے گزر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین فرمایا ابھی جو ہے نا وہ تمہارے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو سیکھنے والی ہیں، ابھی بہت سی کمزوریاں ہیں جو دور کرنے والی ہیں، لہٰذا ابھی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تھوڑا سا ٹاسک جو ہے نا اس کو آسان کر دیا۔ پہلے تو اللہ نے بیان فرمایا نا کہ سو تو ہزار سے لڑ جایا کرو، اب اللہ فرماتے الآن خفف اللہ عنکم، ابھی اس وقت کے لیے اللہ نے تمہارے لیے کام کو ہلکا کر دیا، خفف تخفیف سے ہے، ہلکا کر دیا تمہارا ٹاسک۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ جانتا ہے کہ ابھی تمہارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، ابھی تربیت ہونے والی ہے، ابھی تمہارے اندر کچھ کمزوریاں باقی ہیں، اس لیے کہ ان کا تو کلچر تھا باپ دادا سے صدیوں سے، وہ جب بھی جنگ کرتے تھے تو وہ تو مال و دولت کے لیے جنگ کرتے تھے، لیکن یہ تو جنگ اسلام کی تو ہے ہی مال و دولت کے لیے نہیں ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ایک سوئی اور ایک رسی بھی تم نہیں رکھ سکتے، ہر چیز چینج ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تم تربیت سے گزر رہے ہو، ان فیکم ضعفا، ابھی اللہ جانتے ہیں تمہارے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ابھی تمہارے لیے کام کو ہلکا کر دیا۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اب اگر تم میں سے ہونا 100 ڈٹ جانے والے، جذبے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ ابھی اللہ نے 50-50 کر دیا، 100 ہوں تو 200 کے لیے کافی ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب تمہاری ٹریننگ مکمل ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں اصل تو یہی ہے کہ ایک مومن 10 کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن ابھی تم ٹریننگ سے گزر رہے ہو، بہت ساری کمزوریاں ہیں، تو اگر تم ایک ہو تو 2 کے لیے کافی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جب اگر تم میں سے 100 ہو نا صبر والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر 1000 ہوں تمہارے اندر، یغلبوا ألفین بإذن اللہ، تو وہ 2000 کے لیے کافی ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور ڈٹنے والوں کے ساتھ اللہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اگلی بات، اللہ رب العالمین نے اب جنگ بدر ہو گئی، اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرما دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے بڑے بڑے ان کے جو سردار ہیں 70 ان کو پکڑ لیا، 70 مارے گئے، 70 کو پکڑ لیا۔ اب جو پکڑ لیا تھا ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف مشورے دیے گئے، کہ کسی نے کہا کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے، بالکل کوئی نرمی نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے، تو ہم نرمی دکھائیں گے تو نرمی کا بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے جو خاندان ہیں، ان کے جو پیچھے قبیلے ہیں، ان کے اندر اس کا اثر ہوگا، تو ان کو پیسے لے کے چھوڑ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اس بات کا ان کے دلوں پر بھی اثر ہو جائے، تو فدیہ لے لینا چاہیے اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین اس پہ تبصرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے شیان شان نہیں ہے، نبیوں کو یہ اجازت نہیں ہوا ہوتی تھی، تو کسی نبی کے شیان شان نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو اپنے پاس رکھیں، حتی یثخن فی الارض، جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو کچل نہ دے۔ زمین میں دشمن کی کمر ٹوٹ جائے نا تو پھر باقیوں کو آپ قیدی بنا لیں تو وہ ٹھیک ہے۔ یثخن کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ یثخن کا معنی ہوتا ہے کسی کو آپ ایسے لتاڑ دیں کہ وہ حرکت کے قابل نہ رہے، ٹھیک ہے، ایسے اس کی درگت بنائیں کہ وہ حرکت کے قابل نہ رہے، اس کو کہتے ہیں یثخن فی الارض۔ تو محاوراتاً پھر سمجھنے کے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں یہاں تک کہ دشمن کو اچھی طرح کچل دیں، ان کی طاقت کو روند ڈالیں، یعنی دشمن حرکت کے قابل نہ رہے، اب اس کی جو ہے نا وہ طاقت ختم ہو جائے، اس کے بعد کسی کو قیدی بنا لیں تو وہ ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے آپ سے عرض کیا ایمرجنسی کے حالات تھے اور وہ اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے، کوئی اپنی طرف سے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب ان حالات میں اگر اللہ رب العالمین ایسی سختی نہ کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برابر کی سختی کا حکم نہ دیتے تو اسلام کا وہ رعب، وہ دبدبہ، وہ کامیابی، وہ مشکوک ہو جاتی، ٹھیک ہے، لوگوں کے حوصلے بڑھ جاتے۔
تو اللہ رب العالمین ان ایمرجنسی کے حالات میں ایسے جو دشمن ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. تو نبی کو یہ شیان شان نہیں ہے کہ وہ قیدی رکھیں جب تک اپنے دشمن کو زمین میں پوری طرح کچل نہ دیں. پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے جو مشورہ دے رہے تھے نا، تو اللہ رب العالمین ان پہ بھی تبصرہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں تریدون عرض الدنیا، تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کا سامان مل جائے، ٹھیک ہے، واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی کا سامان کرو. یہ چھوڑو مال غنیمت کو اور چھوڑو فدیے کو، اللہ تو آخرت کے سودے کرتا ہے، دنیا کے سودے کو چھوڑ دو. تریدون عرض الدنیا، تم نے دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھا اور تم وہ چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اللہ تمہارے بارے میں ارادہ رکھتا ہے کہ آخرت کی کامیابی ہو. واللہ عزیز حکیم، اللہ سپریم ہے اور اس کا ہر حکم حکمت کے مطابق ہوتا ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے پہلے لکھا ہوا موجود نہ ہوتا، سبق کا معنی گزر چکا، کتاب کا معنی لکھا ہوا، اگر اللہ کی طرف سے پہلے یہ لکھا ہوا حکم موجود نہ ہوتا، ٹھیک ہے، کون سا حکم مال غنیمت کے بارے میں کہ یہ حلال ہے، یہ جائز ہے. آپ اگر سورہ محمد پڑھیں گے نا، سورہ محمد، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ایمان والوں سے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو نا تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں جو ہے نا وہ اڑانی ہے، پہلا کام تو یہ ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اور جب تم ان کو قیدی بناؤ تو خوب مضبوطی سے ان کو باندھنا، حتیٰ اِذَا اسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، مضبوطی سے ان کو باندھنا. اور اس کے بعد اللہ نے اجازت دی فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اگر تم چاہو تو فدیہ لے لو، ٹھیک ہے، اور چاہو تو احسان کر دو، ٹھیک ہے. تو ان کو احسان کر کے یعنی ان کو فی سبیل اللہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہو، فدیہ بھی لے سکتے ہو. حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی ٹھنڈی ہو جائے، ختم ہو جائے، ٹھیک ہے جی. تو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے مسلمانوں کو فدیہ لینے کی اجازت دے دی تھی اور مال غنیمت حلال کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کا حکم پہلے سے موجود نہ ہوتا اور یہ اجازت نہ ہوتی تو یہ جو کام تم نے کیا نا، ابھی اس کا موقع نہیں تھا، ٹھیک ہے، ابھی قیدی بنانے کا اور فدیہ لینے کا موقع نہیں تھا. ابھی موقع یہ تھا کہ کرش دیں پراپرلی، ٹوٹلی. ابھی تو کرش کرنے کا وقت تھا، ان کو کمرشلی کرنے کا موقع ہی نہ دیتے. تو اللہ رب العالمین نے چونکہ اجازت پہلے دے دی ہے، حلال کر دیا ہے، اگر اللہ کی طرف سے یہ نہ ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا تھا اس پر تمہاری سخت پکڑ ہو جاتی. عذاب عظیم کا لفظ جو ہے نا، سخت پکڑ ہو جاتی ہے تمہاری، اس پر تمہاری سخت پکڑ ہو جاتی. بہرحال پھر اللہ رب العالمین نے فائنلی کیا حکم دیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کھا لو جو کچھ مال غنیمت تمہیں ملا، یہ تمہارے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، یہ حلال اور پاکیزہ مال ہے تمہارے لیے. اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کی اجازت دی ہوئی ہے، پہلی امتوں کے لیے نہیں تھی. یہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے، اکٹھا کیا ہے یا فدیے میں ملے گا، وہ تمہارا ہے، کھاؤ، اجازت ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں ان کو جو کچھ آپ کے قبضے میں، آپ کے ہاتھوں میں کا مطلب فی ایدیکم، آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں. اسرا قیدی، تو اسیر سے نکلا یہ لفظ، یہ اسیر کی جمع ہے. ہم اپنی زبان میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا اسیر، تو اسیر کی جمع ہے. تو جو کچھ بھی آپ کے قبضے میں قیدی ہیں ان کو یہ بتا دیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر کوئی خیر محسوس فرمائی، اگر اللہ نے معلوم کر لیا کہ تمہارے دلوں کے اندر کوئی خیر ہے، یؤتکم خیرا، وہ عطا کرے گا تمہیں خیر، یؤتکم، وہ تمہیں عطا کر دے گا، خیرا مما اخذ منکم، اس سے بھی بہتر جو کچھ تم سے لیا گیا ہے. یعنی جو مال تم سے ابھی چھین گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ مال تمہیں عطا کر دے گا اگر تم خیر دکھاؤ، اللہ کو اپنے دل کے اندر خیر دکھاؤ، نیکی کا جذبہ. تو اللہ رب العالمین ان کو ابھارا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. ان کو یہ پیغام دو جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں ہے
کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو اللہ اس سے تمہیں زیادہ اور بہتر دے گا جو کچھ تم سے لیا گیا، جو کچھ تم سے چھینا گیا نا اسے تمہیں اچھا ملے گا، اللہ تمہیں ترقیاں دے گا، اللہ تمہیں مال و دولت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا، تو تمہیں اس سے اچھا ملے گا، اپنے دلوں کو نیکی کے لیے کھول لو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ خاص طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے لیے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت سارا سونا اپنے ساتھ لے کے آئے تھے کہ جب ہم جنگ جیتیں گے تو سپاہیوں میں تقسیم کریں گے انعام کے طور پر۔ وہ سارے کے سارا مسلمانوں نے چھین لیا تھا، وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اور جب فدیہ مانگا گیا نا تو عباس کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا ہیں کہ وہ جو میرا سونا ہے آپ اس میں سے فدیہ کاٹ لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ چچا ہیں تو میں آپ کی کوئی رو رعایت کر دوں گا، آپ نے فرمایا چچا وہ تو مال غنیمت ہے، وہ تو ہمارے قبضے میں آ چکا، فدیہ تو آپ کو الگ سے ارینج کرنا پڑے گا، وہ تو الگ سے دینا پڑے گا، اور فلاں بندہ جو آپ کے قبیلے سے پکڑا گیا اس کا بھی فدیہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور پھر فدیہ دیا، ان کو دینا پڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان جیسے لوگوں کو مخاطب کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے اندر خیر پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے وہ خود کہتے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے جو کچھ مجھ سے گیا تھا سونا بدر کے موقع پر، جو کچھ میرا نقصان ہوا اللہ نے اس سے کہیں بڑھ کے مجھے پھر عطا فرمایا۔ جب اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق دی، میرے دل میں خیر پیدا ہوئی، اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، میں اس کا گواہ ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میری جھولیاں بھر دی، میری کمیاں پوری کر دی، میرے نقصان اللہ نے پورے کر دی، مجھے بہت کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اے نبی، جو قیدی آپ کے ہاتھوں میں ہیں ان کو بتا دیں کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ نے خیر دیکھی اور تم خیر شو کرو، اللہ تمہیں اس سے بہت بہتر عطا فرمائے گا جو کچھ تم سے لیا گیا ہے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر ان کا ارادہ آپ کو دھوکہ دینے کا ہے، خیانت کرنے کا ہے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو اس سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی بات ماننے سے انکار کرنا اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اسی لیے تو وہ آپ کے قبضے میں آئے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا ہے، انہوں نے اللہ سے خیانت کی تو آپ کے قابو میں آ گئے۔ تو اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، اللہ کا انکار کر چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب ایک پرنسپل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ 3 پوائنٹس ہیں، تو وہ مختصر آپ سمجھ لیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں کہ پہلے میں آپ سے وہ باتیں عرض کر دیتا ہوں جو یہاں سے لے کے آخر تک بیان ہوئی ہیں۔ 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان ہوئی ہے کہ جو مسلمان اور کافر ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں نا وہ زمانہ ایسا تھا کہ کسی گھر سے بیٹا مسلمان ہو گیا، کسی گھر سے باپ مسلمان ہو گیا، کسی گھر سے بیوی مسلمان ہو، کسی گھر سے خاوند مسلمان ہو گیا، تو آدھا گھر مسلمان ہے آدھا گھر کافر ہے، اس طرح کے معاملات تھے نا جی۔ تو بڑا سخت وقت تھا، اس طرح کے حالات تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلی بات تو یہ فرمائی اگلی آیات کے اندر کہ مسلمان اور کافر یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو دوسری بات ہے وہ یہ اللہ نے بیان فرمائی کہ جو مسلمان مکہ میں ہیں، اس وقت مکہ دار الکفر ہے، تو وہاں سے ہجرت کریں اور مدینہ میں آ جائیں۔ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے اور ان کا کوئی عذر بھی نہیں ہے جو بہت بڑا جو ان کو روکے ہوئے ہے، اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قربانی نہیں دینا چاہتے، ان کے اخلاص میں شک ہوگا۔ تو اگر کوئی وجہ بھی نہیں ہے ہجرت نہ کرنے کی، تو جو مکہ میں ہے ہجرت نہیں کرتا تو اس کا بھی وہ وارث نہیں بن سکتا جو ہجرت کر کے مدینہ آ گیا ہے۔ یعنی مہاجر اور غیر مہاجر وہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔
جو مکہ میں رہ گیا کافروں کے ماحول میں اس کو چھوڑ دیں، وہ مدینے والوں کا وارث نہیں ہوگا، اور جو مدینے میں بیٹھا ہے وہ مکہ والوں کا وارث نہیں ہوگا۔ یعنی اس وقت اس طرح کے حالات سخت، جو ہجرت نہیں کرتا اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ آپ اس کے وارث ہوں گے نہ وہ آپ کا وارث ہوگا۔ اور تیسری بات جو یہاں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہجرت نہ کر سکے، وہ کافروں کے علاقے میں پھنس جائے، مسلمان ہو، کوئی ہجرت نہیں کر سکا کسی وجہ سے، کافر اس پہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو جو دارالسلام کے مسلمان ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ ان کی مدد کریں جو کچھ وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ جو دارالکفر ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہوا ہے جنگ بندی کا، جنگ نہیں کرنی آپس میں، اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے تو پھر آپ اس ملک کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، پھر آپ اخلاقی سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے، باقی سپورٹ کریں گے، دباؤ آپ بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطالبات کر سکتے ہیں، پولیٹیکلی پریشرائز کر سکتے ہیں، لیکن ان کے خلاف آپ لشکر کشی نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے اگر کوئی معاہدے ہے ان کے اس ملک کے ساتھ، آپ جب تک وہ معاہدہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ تین بڑی بڑی باتیں ہیں جو اگلے حصے میں بیان ہوئی ہیں، تو اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور انہوں نے پھر ہجرت بھی کی اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہ تو ہے مہاجر، ایمان والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، مکہ سے آنے والے۔ اب آگے اللہ نے مدینے والوں کا ذکر کیا، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، جنہوں نے ان کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد کی۔ یہ دونوں گروہ اللہ نے بیان کر دیے، مکہ والے، ایمان والے، ہجرت کر کے آنے والے، جہاد کرنے والے، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور پھر ان کی مدد کی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کے ولی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایۃ من شیء، تو آپ ان کے ولی نہیں ہوں گے، کوئی ولایت آپ کو حاصل نہیں ہوگی ان کے بارے میں، ہجرت انہوں نے نہیں کی، ما لکم نہیں ہوگا آپ کے لیے من ولایت، ان کی ولایت میں سے ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی سپورٹ کرنا، یعنی ان کے لیے جنگ کرنا، ان کے مال لینا دینا، وراثت میں تقسیم آپس میں لینا دینا، کچھ نہیں کر سکتے۔ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، ہجرت کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ کے ولی ہوں گے، آپ ان کے ولی ہوں گے۔ آگے تیسری بات اللہ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اگر وہ آپ سے مدد طلب کریں، ہجرت نہیں کر سکے، کافروں میں پھنسے رہ گئے ہیں، اگر وہ آپ سے مدد طلب کریں فی الدین، دین کے معاملے میں، یعنی دین کے نام پر ان پہ زیادتی ہوتی ہے، اس لیے زیادتی ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے ان کو مارا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کسی اور وجہ سے لڑائی کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن دین کے نام پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو آپ کے ذمہ ہے ان کی مدد کرنا، آپ پہ لازمی ہے ان کی مدد کریں، لیکن یاد رکھیں اللہ، سوائے ایک آپشن کے، تو اس صورت میں آپ مدد نہیں کر سکیں گے، اللہ سوائے اس کے، اللہ قوم، ایسی قوم کے خلاف مدد مانگیں بینکم و بینہم میثاق، کہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہو، کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، تو پھر آپ اس قوم کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، لہذا اپنے وعدے کی پاسداری کرنا، اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا یہ مسلمان کے ذمہ ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ٹھیک ہے۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، تکون فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ کیا مطلب، اگر تم ایسا کرتے ہو تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا، کیا چیز؟
دونوں اس کے مطلب ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر مسلمان آپ سے مدد مانگتے ہیں جو کافروں میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کے ذمہ اس کی مدد ہے، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، زمین میں فساد ہوگا، لیکن لوگ اسلام قبول کرنا چھوڑ دیں گے، تم مسلمانوں کو کافروں کے سہارے پہ چھوڑ دو گے تو ان کے لیے فتنہ پیدا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں ان کو کفر کرنا پڑ جائے نعوذ باللہ۔ تو اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان پھنسے ہوئے وہاں پر وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں لیکن اس کافر ملک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، تو آپ جو ہے نا وہ ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے، اور اگر آپ ایگریمنٹ توڑتے ہیں اور ان مسلمانوں کی مدد کے لیے اس ملک کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، حالات خراب ہوں گے، بہت بڑا فساد ہوگا۔ تو یہ جو جنگ بندی کے معاہدے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے تاکہ فتنے پیدا نہ ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ فتنے پیدا نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اللہ ان کے لیے حالات پیدا فرمائیں گے، لیکن تم معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ اگر معاہدوں کی پاسداری نہیں کرو گے، آج آپ نہیں کریں گے کل آپ کے خلاف کوئی دوسرا نہیں کرے گا، تو پھر تو زمین میں فساد پیدا ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال پیش کی ہے جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں ابو جندل ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، تو وہ سہیل بن عمر نے کیا کہا تھا، وہ ابو جندل کا باپ تھا، اس نے کہا نہیں میرا بیٹا واپس کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرمایا ابھی سائن نہیں ہوئے، اس نے کہا سائن نہیں ہوئے، بات تو ہو گئی ہے لہذا واپس کرنا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو جندل سے فرمایا تھا کہ اللہ تیرے لیے رستہ پیدا کریں گے، تو آپ نے اس کو واپس کر دیا تھا، حالانکہ یہ بات بہت تکلیف دہ تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن آپ نے واپس کیا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رستے پیدا کر دیے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اپنے ایگریمنٹ کو پورا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑے فتنے ہوں گے، فساد پیدا ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ جس ملک کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ ہے اس ملک کے خلاف تم جنگ نہ کرو، چاہے تمہیں وہاں کے مسلمان مدد کے لیے بلائیں، اور طریقے استعمال کرو، اخلاقی دباؤ ڈالو، سیاسی دباؤ ڈالو، جنگ نہیں کر سکتے۔ اور آخر میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، یہ ہیں اصلی مومن۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں اصلی مومن۔ اللہ کے نام پہ گھر چھوڑ دیا، زمینیں چھوڑ دیں، رشتے چھوڑ دیے، ہجرت کر دی، یہ اصلی مومن ہے۔ اور پھر جنہوں نے اپنے دروازے کھولے ان کے لیے، اپنا سب کچھ پیش کیا ان کے لیے، اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کے فیصلے ہیں اور عزت کی روزی ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت کی روزی ہوگی ان کے لیے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے بھی ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور جہاد کیا آپ کے ساتھ، فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، بعد میں بھی ہجرت کر کے جو آگے تو وہ بھی تمہارے ہی ہیں، تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو رشتہ دار ہیں تو اللہ کی کتاب میں اصل میں وارث وہی ہیں ایک دوسرے کے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہی وارث ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق وراثت انہی کو ملے گی جو آپس میں رشتہ دار ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا تھا نا کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں مسلمان مکہ سے، اور جو مدینے کے انصار نے ان کو پناہ دی ہے، ان کے لیے دروازے کھولے ہیں، اپنی زمینیں ان کو دی ہیں، اپنے باغ ان کو دیے ہیں، تو کیا یہ جو مکے کے مہاجرین ہیں وہ مدینے کے انصار کے وارث بھی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے ہیں تو ایک دوسرے کے وارث بھی بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وراثت تو رشتہ داروں کو ہی ملتی ہے، وہ تو خونی رشتوں کو ہی ملتی ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی ضرور ہیں لیکن وراثت انہی کو ملے گی جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں وہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ جو ہے نا مہاجرین اور انصار، یہ وارث نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب